انسان وعدہ خلافی کیوں کرتا ہے، قیامت میں کیا کام آئے گا، اور جہنم کا ایندھن کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ سبھی کا اس قرآن بزم میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے وہ آگے نکل گیا۔ آئیے قرآن کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت لے کر حاضر ہوں۔ آئیے سورہ آل عمران کی 8ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ راسخون فی العلم کہتے ہیں، پروردگارا ہمیں ہدایت کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو باطل کی طرف مائل نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، اپنے علم و دانش پر غرور نہ کرو بلکہ خدا سے ہدایت کی درخواست کرتے رہو۔ دو، حقیقی علم اور علم میں راسخ ہونے کی علامت یہ ہے کہ خدا کی طرف توجہ کی جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے۔ تین، ہدایت و گمراہی کا مرکز انسان کا دل اور اس کے افکار ہیں۔ چار، سیدھی راہ پر آ جانا زیادہ اہم نہیں ہے بلکہ سیدھی راہ پر قائم رہنا زیادہ اہم ہے۔ پانچ، حقیقی تحفہ دینا اور ہبہ کرنا صرف اسی کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران کی 8ویں آیت کی تفسیر سننے کے بعد اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی 9ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ راسخون فی العلم دعا کے آگے یہ فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو لوگوں کو اس دن اکٹھا کرنے والا ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دل نشین تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد آئیے اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ لیوم لا ریب فیہ، یعنی جو لوگ قیامت پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنی عاقبت اور آخرت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی کی جڑ غفلت، ناچاری، خوف، جہالت، پشیمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب عیبوں سے دور اور پاک ہے۔ اس آیت کے اہم نکات کو جانا، آئیے اس آیت کی اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، راسخون فی العلم کی نگاہیں قیامت اور مستقبل پر لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ دو، حقیقی عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنی روح پر توجہ کرتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اور آخرت میں اپنے حساب و کتاب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تین، قیامت کا دن جمع یعنی اکٹھے ہونے کا دن ہے کہ اس دن لوگ حساب دینے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ جامع الناس اور فصل کا دن بھی ہے کہ حساب و کتاب کے بعد ہر شخص اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جائے گا۔ چار، راسخون فی العلم لوگ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لا ریب فیہ، کیونکہ انہیں خدا کے وعدے پر یقین ہے۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 10ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ یقیناً جن لوگوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا ہے قیامت میں خدا کے سامنے نہ تو مال ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی اولاد،
اور خود وہی لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہیں۔ گزشتہ آیتوں کی طرح اس میں بھی کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان اہم نکات کو۔ وقود سے مراد جلا دینے والی چیز ہے۔ جہنم کی آگ کو بھڑکانے والی دو چیزیں ہیں، پتھر اور انسان۔ وقودها الناس والحجارہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ جی ہاں، عادتیں، فکریں اور اعمال انسان کی اصلیت کو بگاڑتے اور بناتے ہیں۔ انسان آگ کا ایندھن بن جاتا ہے اور ایندھن خود اپنی وجہ سے بنتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں انسان کی حقیقی ضرورت کو سوائے خدا کے کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ انسان ہر حال میں اس کا محتاج ہے۔ نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو۔ ایک، اگرچہ آیت کفار کے ساتھ مخصوص ہے لیکن اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ غیر خدا سے دل لگانا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، بے فائدہ اور مذموم ہے۔ دو، کفر انسان کو انسانیت سے خارج کر دیتا ہے، مادی اور پس دنیاوی چیزوں کے برابر لے آتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ غفلت، ناچاری، خوف اور جہالت یہ سبب بنتی ہے انسان کی وعدہ خلافی کا، اور قیامت کے دن کچھ کام نہ آئے گا، نہ مال نہ اولاد، سوائے ایمان اور عمل صالح کے، اور جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا وقت یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔